اتنے بندے مارے گئے, وہاں اتنے بندے مارے گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک مطلب جیسا آپ نے کہا کہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے, تو اس میں پھڈے ہونا یا یہ کلیشز اور لوگوں کی جانیں جو جا رہی ہیں, یہ کوئی لازمی چیز ہے جب ایوری بڈی از فائٹنگ فار دیٹ سیم کاز کہ جی ہم پاکستان کی بہتری چاہ رہے ہیں. ہر تنظیم کے پیچھے تو یہی ہے مین ارادہ, تو بہتری میں جانے پھر کیوں جا رہی ہیں؟ احمد دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑے صرف اسٹوڈنٹس کے درمیان نہیں ہو رہا, جھگڑے ہر جگہ ہو رہے ہیں, لیکن اس چیز کو فینومینا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہلے ہوتی تھی, اسٹوڈنٹس یونینز ہوتی تھی. یونینز کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ جو کیمپس کے ایشوز ہیں وہ ریز کرتی تھی مینجمنٹ کے سامنے, اور جو لوگ یونین کے الیکشنز کے لیے کنٹیسٹ کرتے تھے انہیں اچھا اسٹوڈنٹ ہونا, جن کے سارے پرچے کلیئر ہوں, جن کی اچھی ریپیوٹیشن ہو, کیونکہ انہیں ووٹ لینا ہوتا تھا ہر سال جا کر لوگوں سے, تو وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے. ضیاء صاحب نے کیا یہ کہ جس زمانے میں افغان وار کے بعد اسلحے کی آمد پاکستان بھر میں شروع ہوئی, بہت عام مثلا قسطوں پہ بھی بعض علاقوں میں ملا ہے اسلحہ, تو وہ کیمپس میں بھی آیا, اور اس کو بیس بنا کر اس ملٹری رجیم نے اسٹوڈنٹس یونین کو بین کر دیا. اسٹوڈنٹس یونین کو بین کرنے کی سب سے اہم جو وجہ تھی, جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیٹ واز دی اونلی پلیٹ فارم جہاں سے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لیڈرشپ الیکٹرل پالیٹکس میں آ سکتی ہے, ادروائز اس ملک میں نہیں آ سکتی تھی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس. تو اس کو تو آپ نے لگا دیا بریک. اب آپ نے بہانہ یہ بنایا کہ جی اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی وہ آپس میں جھگڑتی تھی. اسٹوڈنٹ یونین تو بین ہو گئی, لیکن اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز رہیں. یونین کے الیکشنز ہر سال یہ طے کرتے تھے کہ اس کیمپس میں کون سی اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جو ہے اس کی زیادہ سے ہے, کتنی فالوئنگ ہے. جب الیکشن نہیں ہوئے تو زور بازو سے لوگوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ جہاں جی جناب یہاں پر ہمارا قدم زیادہ مضبوط ہے, ہمارا قلعہ زیادہ مضبوطی سے گڑا. ایریاز بھی ڈیوائیڈ ہو گئے تھے نا کہ یار یہ میرا ایریا, یہ اس کا ایریا. یونیورسٹیز ڈیوائیڈ ہو گئی. میں نے مختلف صوبوں کی یونیورسٹیز کے بارے میں پڑھا ہے, یقیناً مختلف صوبوں والوں نے میرے صوبے کی یونیورسٹیز کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ فلاں اس کی ہے اور فلاں اس کی ہے, اور یہ ایک پرابلم ہو گئی. ہمارا تو ذرا وہ حال ہو گیا کہ وہ جو بہو ہوتی ہے جس کے اوپر اگر ظلم کیا جائے تو وہ بلیڈ لے کے اپنی ہی بازوؤں پہ لکیریں مارنا شروع کر دیتی ہے. ہم لوگ اندر سے پھٹ رہے ہیں, ہم لوگ باہر سے نہیں پھٹ رہے. اور میرا خیال ہے جو بھی فورن پاورز ہیں جو اس چیز کو آگے سے ڈکٹیٹ کروانا چاہ رہی ہیں, ایک سمپل پالیسی, اور وہ نظر بھی آ رہی ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ کانکر والی. ہم لوگ اپنے اندر ہی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ یونیورسٹیز نے اپنی پارٹیز الگ کر لی, تو مطلب ڈویژن تو یہیں آپ کی ہو گئی, حالانکہ سب کا ویو ایک ہی ہے کہ پاکستان کو بہتر بنانا ہے. تو پاکستان کو اب کس طرح بہتر بنانا ہے جبکہ آپ اندر سے ہی ڈیوائیڈڈ ہیں؟ نہیں دیکھیں جی, اگر اس کی بات کریں نا آپ کیمپس کی, یہ اتنا رائٹ تو دیں آپ, اتنا تو روم دیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی رائٹ ونگ کی پالیسیز صحیح ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں لیفٹ ونگ کی پالیسیز صحیح ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ایشو میں پرائیویٹائزیشن از سوٹیبل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنلائزیشن. کہ آپ رائٹ ونگ کے ہیں, میں لیفٹ ونگ کا ہوں, ہم دونوں کے الحمدللہ میں نہیں ہوں رائٹ ونگ کا, بٹ ہاں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں میں کہ ہم لوگ کے ویوز الگ ہیں, آپ میرے سے ملیں گے نہیں. یہ پرابلم ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ میں رائٹ ونگ کا ہوں اور آپ لیفٹ ونگ کے, اور ہم یونیورسٹی میں پریچ کریں, کیونکہ گول یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بہتر بنانا ہے. ذرا چائے پیتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں یار میرے تیرے ویوز نہیں ملتے. یہ اس ایکسٹریم پہ بھی معاملات چلے گئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. بہت افسوس کی بات ہے اگر اس ایکسٹریم پہ بھی چلے گئے ہیں. یہ تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ اگر میں مسلمان ہوں, میرا کوئی کرسچن دوست ہے, تو میرے اور اس کے ویوز اگر الگ ہیں تو میں تو اس کے ساتھ نہیں ملوں گا. ویسے اس معاملے میں فیوڈلز کو بڑا آئیڈیلائز کرتا ہوں, کیونکہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ ایک بھائی فلاں پارٹی میں, دوسرا بھائی رائٹ ونگ کی پارٹی میں, ایک بھائی جو ہے سینٹرک پارٹی میں, تیسرا بھائی آرمی میں, چوتھا بھائی بیوروکریٹ ہے. وہ ساری پارٹیاں گھر میں رکھتے ہیں, تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. کام پڑ سکتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, تو یہ ہونا چاہیے. بٹ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹریم ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ جی بس آپ میری بات نہیں سنتے یا میری بات کے مخالف ہیں تو میں آپ کی نہیں, اور یہ ہر جگہ ہے. کیا آپ نے لابینگ نہیں دیکھی ہر جگہ؟ آپ نے اپنی فیلڈ میں نہیں جانتے آپ ایسے لوگوں کو؟ کیا بے شک ہر جگہ ہے. نہیں یار یہ فلاں آدمی کا ہے. میں کچھ بیٹھا ہوا تھا آرٹس اور کرافٹس کے لوگوں کے ساتھ, وہ بتلا رہے تھے مجھے کہ فلاں کی نمائش لگتی ہے تو فلاں پورا گروپ بوائے کاٹ کر دیتا ہے. میں اسی شہر کی آرٹس کاؤنسل کو جانتا ہوں اور دیگر اداروں کو جانتا ہوں. یہ پرابلم ہر جگہ ہے میرے بھائی. اٹس اے سوشل پرابلم ناؤ. علم سب کے لیے سلوگن ہے آپ کا, اس کے باوجود ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اتنا ہی امپروو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
حالات برے سے برے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اور آپ اگر اس سلوگن میں بلیو کرتے ہیں تو آپ نے اس سلوگن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کی اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہمیں نظر آ رہی. آپ پہ الزام یہ بھی لگا ہوا ہے کہ جی آپ بولتے بہت ہیں, ٹھیک ہے جی, مگر کرتے کم. دیکھیے علم سب کے لیے کی پہلی تو ڈیفینیشن کیا ہے, وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی بچے کا رائٹ ہے کہ اسے اسٹیٹ, اسے گورنمنٹ تعلیم دے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے کوششیں یہ کی اور آج تک کر رہے ہیں کہ ہم ہر سال مفت کتب میلے لگاتے ہیں کہ جہاں اسٹوڈنٹس, ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو ان کے کورس کی کتابیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں, ہزاروں کی تعداد میں دی جاتی ہیں, آلدو کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے, پینٹ سے پاکستان کی جتنی پاپولیشن ہے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ان کو اسٹوڈنٹ اسکالرشپ بھی, اس کے علاوہ ان کو فری کوچنگ سینٹر. اسکالرشپ کہاں دی جاتی ہے؟ اسکالرشپ مختلف ایک ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں, کسی پرٹیکولر انسٹیٹیوٹ میں نہیں, لیکن یہ سے کہ اف دے اپروچ اس, تو ہم جس قدر رسوخ ہے, جس قدر اثر ہے, اس کے حساب سے اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک پورا چیریٹی ونگ ہے اینڈ اٹ ٹیک کیئر آف آل دیز کائنڈ آف ایکٹیویٹیز, خدمت خلق فاؤنڈیشن کے نام سے. تو یہ سارے کے سارے کام ایک تو ہم کرتے رہتے ہیں. اچھا, پلس ہم چاہتے کیا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی کم از کم آپ اپنے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے اس کا جی ڈی پی کا کم از کم 4-4.5% تو تعلیم پر لگائیں. بات یہ ہے کہ اس پر بھی ایک سوال ہے کہ 4.5% نہیں لگ رہا ہے ایک تو ہمارے بجٹ میں. اچھا, اگر لگنا بھی شروع ہو جائے, بالکل پریکٹیکل میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آئیڈیلسٹک تو یہ ہے کہ میری ڈیمانڈ یہ ہے میری پارٹی کی, اور بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کم و بیش آپ مینیفیسٹو دیکھیں گے وہ یہی کہتی ہیں, لیکن پھر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اگر 4.5% لگانا بھی شروع کر دیں تو ہماری کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو پراپرلی خرچ کر سکیں, کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ اس ملک میں تعلیم بھی ان شعبوں میں شامل ہے جو ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہے. میری گورنمنٹ آئی, مجھے اپنے ورکر کو نوکری دینی تھی, میں نے بولا یار کہاں دو, ایجوکیشن میں بڑا روم ہے, چلو یہ ٹیچرز بھرتی کر دیتے ہیں, حالانکہ اس نے کوئی سرٹیفکیشن نہیں لی, وہ خود بھائی پڑھا ہوا نہیں ہے اور وہ ٹیچر بن گیا. مجھے اپنے گاؤں میں کوئی چوپال یا اوتاق چاہیے, میں نے بولا یار کیسے سرکاری پیسے سے کنسٹرکٹ کروں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اسکول نہیں بناتے تھے اپنے گاؤں اور دیہات میں, اب یہ کہ یار اچھا چلو اوتاق تو بنانی ہے یا چوپال تو بنانی ہے, ڈیرا تو بنانا ہے, چلو ایک اسکول کے نام پہ تعمیر کر لیتے ہیں. نہ وہاں ٹیچر آ رہا ہے نہ کچھ, پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اگر آپ بجٹ دیکھیں گے اربوں روپے میں, آلدو وہ 4.5% نہیں ہے قومی مجموعی پیداوار کا, لیکن اس کے باوجود بہت ٹھیک ٹھاک ہے. وہی اگر درست طریقے سے خرچ ہو جائے تو ہم ایجوکیشن میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کیا اس لیے نہیں کہ اگر خیبر سے لے کر کراچی تک تمام بچوں کو ہم ایجوکیٹڈ کرنا شروع کر دیں, خواہ وہ شہر کا ہو یا گاؤں کا, تو پھر ہر آدمی اپنے رائٹ کی بات کرے گا. ہر آدمی کا پھر ایک پولیٹیکل ویو ہو جائے گا, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اور ہم تو یہاں چائے کے ہوٹل پہ لکھ کے لگا دیتے ہیں, یا باہر بھی لکھا ہوا ہے سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں. ہم تو لوگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں. چائے کے ہوٹل پہ تو وہی میرے جیسا بھائی بیٹھ رہا ہے نا ڈھابے پہ, جس نے کبھی جس کے خاندان نے نہیں سوچا کہ کبھی سیاست کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک الگ بریڈ ہے جس کا یہ رائٹ ہے, جو کہ رولنگ ایلیٹ ہے, بس وہی سیاست کرے, وہی تعلیم حاصل کرے. ایجوکیشن کے نام پہ پیسہ لیا جا رہا ہے مگر لوگوں کو ایجوکیٹ جان کے نہیں کیا جا رہا. بالکل نہیں. اور پولیٹیسائزڈ ٹیچرز کو دیکھیں, شکلوں سے اندازہ ہو جاتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ کس قدر اچھا پڑھا سکیں گے بھائی. ایم کیو ایم کیا ہے؟ ایم کیو ایم بیسیکلی, ایم کیو ایم میں وہی جاننا چاہتا ہوں ایک خوف کیوں بن گیا. یہاں جو بڑے بڑے لیڈر صبح شام ٹی وی پہ بیٹھ کے افلاطون بنے ہوتے ہیں, ان کے پاس 5,000 کارکن بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم 10,000 سے زیادہ خارج اور معطل کر چکے اپنے کارکنان.